بہت شکریہ. دیکھیں نا، میں نے یہ عرض کیا کہ مفتی صاحب نے اس بات بیان فرمائی ہے کہ اگر کسی کے اندر بظاہر کوئی نقص ہے تو اس نقص اور ابتلاء اور آزمائش کی کیفیت میں اس کے درجات اور صبر پر اللہ رب العالمین اس کو وہ اجر عطا فرما رہا ہے جو دوسرے کو نہیں مل رہا. ایک بات دیکھیے، انسان، ہم مسلمان ہیں، ہم دنیاوی منفعت کے اندر دائمی اور استقلال کے خواہاں نہیں، ہماری اصل زندگی آخرت کی ہے. تو یہ دنیا جو ایک ابتلاء کی کیفیت ہے. مثال کے طور پر ہم بس میں سفر کر رہے ہیں، منزل ہماری دور ہے، گھر میں جانا ہے، اور راستے میں یوں ہوا کہ گاڑی کا ٹائر جو ہے پنچر ہو گیا. اب میں تو اپنے گھر کے اندر مثال کے طور پر ایک ڈرائنگ روم میں بہت بہترین بستر پر سوتا تھا، لیکن اب تھکن ہے تو ایک چادر بچھائی زمین پر لیٹ گئے. تو کسی نے کہا کہ ارے حضرت آپ تو بڑے اچھے گدے پر بیٹھتے تھے اور آج آپ یہاں پر یہ پتھریالی زمین پہ سو رہے ہیں. ہم نے کہا یہ تھوڑی سی بات ہے، ٹائر کا جو ہے پنچر لگ جائے گا، گاڑی چلنا شروع ہو جائے گی، اس کے بعد پھر منزل پر پہنچ کے پھر وہ آرام و راحت ہو جائیں گے. تو دنیا ایک مسافری ہے، اس کے اندر وہ صبر و تکلیف کو برداشت کرنا آخرت کے اندر دائمی اجر و انعام ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو معذور ہیں یا اللہ رب العالمین نے اپنی حکمت سے ان کے اندر نقص رکھا ہے کہ اس کے صبر اور اس کے برداشت پر کوئی عام چیزیں ہیں، اس کے وہ سیئات، اس کے وہ گناہگار باتیں، اس کی ایک ایک وہ لغزشیں کہ جس کو پکڑ کر جہنم میں اسے پھینک دیا جائے، لیکن اللہ رب العالمین نے جو ابتلاء کی کیفیت رکھی ہے اور اس نے کہا کہ مولا تیری قضا میں میری رضا ہے، تو اس کی عاجزی پر رب کریم اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کے وہ گناہ جس کے سبب اسے جہنم میں پھینکنا چاہیے، لیکن رب کریم اس صبر کی وجہ سے اسے جنت عطا فرماتا ہے. ایک تو مومن ہونے کی حیثیت سے اس صبر اور ابتلاء کی کیفیت پر، اور صبر اور برداشت اگر آپ نہیں رکھیں گے تو دنیا کا کوئی نظام نہیں چل سکتا. اور صبر و برداشت کے اوپر آپ کو اجر و انعام ملتا ہے. 30 دن آپ کام کرتے ہیں اور 30ویں دن جا کر آپ کو تنخواہ ملتی ہے، تو 30 دن آپ نے جو صبر کیا اور جو ڈیوٹی صحیح طور پر انجام دی، اس کا اجر اور انعام آپ کو ملتا ہے. تو دنیا کے ہر نظام کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ہماری فکر سے زیادہ اس صبر پر یہ اجر عطا فرمایا. لیکن جو آواز کس رہا ہے یقین وہ بے اعتدالی پر ہے، جو ہم نے خود کہا وہ خود پسندی میں مبتلا ہے. صحیح، وہ جزا اور سزا کے تصور کو سمجھے بغیر خود پسندی میں مبتلا ہے، اور وہ اس اعتبار سے خود پسندی میں مبتلا ہے کہ میں اس سے اچھا ہو گیا، یہ میرے سے خراب ہو گیا. اور خود پسندی کیا چیز ہے؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ بندہ گناہگار کب ہوتا ہے؟ کتنی خوبصورت بات میری ماں نے بیان فرمائی. سیدہ فرماتی ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ بندہ گناہگار کب ہوتا ہے، فرمایا جو وہ اپنے آپ کو نیکوکار سمجھتا ہے. اور فرمایا کہ حضور یہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا کہ یہ خود پسندی کیا ہے؟ فرمایا اس سے بڑی تنہائی، اس سے بڑی تاریکی نہیں ہے. اس سے بڑی تنہائی، اس سے بڑی تاریکی، اس سے بڑی وحشت نہیں ہے جب بندہ سب سے اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ اور افضل سمجھنا شروع کر دیتا ہے. تو دراصل یہ نفسیاتی مرض ہے، وہ نفسیاتی تمام فکری بے اعتدالیاں